بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کیپٹل ٹوڈے۔ ناظرین، آج 16 دسمبر ہے اور ٹھیک 6 سال پہلے ہم جو ہے اس ٹائم رنج و غم میں مبتلا تھے، کیونکہ ایک ایسی قیامت ٹوٹی تھی جو کہ ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، ہمارے بچوں کو ہماری نظروں کے سامنے گولیاں ماری گئیں، ہم ان کا درد کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ہم اس غم میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، لیکن اس سانحے نے ہماری قوم کو متحد کر دیا اور پھر ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑی، اور پھر پاک فوج نے متحد ہو کے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، اور اس دہشت گردی کے سلسلے کو آج ڈسکس کریں گے۔ اور پہلے اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا یہ رپورٹ ملاحظہ کریں، جس کے بعد میں آپ نے جو پینلسٹ ہیں ان سے انٹروڈیوس کراؤں گا آپ کو۔ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ 16 دسمبر 2014 ملک کی تاریخ کا اداس ترین دن۔ یہ وہ دن تھا جب جاڑے کی سرد صبح آرمی پبلک اسکول پڑھنے والے 134 معصوم بچے اپنے گھروں سے تعلیم حاصل کرنے نکلے، لیکن پھر آج تک گھر نہیں پہنچے۔ پاک فوج نے جب دہشت گردوں کے خلاف اپنا آپریشن تیز کیا تو دشمن کو اپنی شکست نظر آنے لگی، اور پھر بزدل دشمن نے بچوں کو نشانہ بنانے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں دلوں کو دہلا دینے والی سینکڑوں کہانیاں موجود ہیں، لیکن اے پی ایس کے شہید بچے عالم بالا میں بھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اس کہانی کو امر بنا رہے ہیں۔ بابا میرے پیارے بابا، مجھ کو بھی تم یاد آتے ہو۔ ماما میری پیاری ماما، تم بھی مجھ کو یاد آتی ہو۔ ہمیں اتحاد اور قوت ارادی سے اس دشمن کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس خفیہ دشمن کو پاکستان مخالف افراد، تنظیموں اور اقوام کی مالی مدد حاصل ہوتی ہے، اور بھارت ان دشمنوں کو پیسہ، اسلحہ اور تربیت فراہم کرنے والوں میں سر فہرست ہے۔ پاک فوج نے صرف سرحدی محاذ پر بھارت سے نبرد آزما ہے، بلکہ ملک کی حدود کے اندر بھی بھارت کے ایجنٹوں اور ہماری صفوں میں چھپے دہشت گردوں کے بے خونی کے لیے مصروف عمل ہے۔ اس سلسلے میں پاک فوج کا کردار قابل تحسین ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کی کمر توڑی، ہم نے آپریشن کیا۔ اس کے بعد نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ہمسایہ ممالک میں بھی امن کی بھرپور کوشش کریں، اور اسی کوشش کا ایک صلہ ہے کہ جب پوری دنیا نے ہماری جو فیسلیٹیشن ہے افغان پیس پروسیس میں اس کو ریکگنائز کیا ہے، اس کو ایکنالج کیا ہے۔ آج افغان ایک وفد جو ہے وہ ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم سے بھی ان کی کل ملاقات ہے۔ وفد کا کیا ایجنڈا ہے، کس مقصد کے تحت آیا ہے، افغان پیس پروسیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ رحیم اللہ صاحب آپ کی جانب چلتا ہوں، پھر جنرل صاحب کی جانب آئیں گے۔ رحیم اللہ صاحب، کیا سمجھتے ہیں یہ جو وفد آیا ہے کس ایجنڈے کے تحت آیا ہے، کیا مقاصد ہیں، اس کو ذرا بتا دیں۔ دیکھیں، پاکستان نے ان کو دورے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی کئی بار ان کو دعوت دی، یہ پاکستان آئے، اور وہ جو دورے تھے ان کا کافی فائدہ ہوا تھا۔ ایک بار تو صدر ٹرمپ نے طالبان سے مذاکرات ختم کر دیے تھے، پھر پاکستان نے ملا برادر کو دعوت دی، وہ اسلام آباد آئے۔ جو امریکی ایلچی ہیں افغانستان کے لیے زلمے خلیلزاد، ان کو دعوت دی، ان کی ملاقات کروائی، اور اس ملاقات کے بعد پھر سے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات بحال ہوئے، اور آگے جا کر فروری میں امن معاہدہ بھی ہو گیا۔ تو میرے خیال میں پاکستان تو چاہے گا ایک بات کہ وہ طالبان کی زبان سے سنے کہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے یا کیا رکاوٹ ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ پاکستان نے جو بھی افغانستان کی 42 سالہ جنگ کے فریق ہیں ان سے رابطے میں ہے، ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ آپ کو پتہ ہے
کہ ڈاکٹر عبداللہ آئے تھے, گلبدین حکمتیار کو دعوت دی, وہ آئے, محمد محقق کو دعوت دی, وہ بھی آئے, اور افغانستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر میر رحمان رحمانی 21 رکنی ڈیلیگیشن کو لے کر اسلام آباد آئے تھے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ زلمی خلیلزاد اور جو امریکہ اور نیٹو کی فوج کے کمانڈر ہیں جنرل اسکاٹ ملر, وہ بھی اسلام آباد کچھ دن پہلے آئے تھے. وزیر اعظم عمران خان کابل گئے تھے. تو یہ سارے رابطے جو ہیں یہ مختلف لوگوں سے ہیں, فریقوں سے ہیں, اور ظاہر ہے ان سب کا ایک اہم رول ہے افغانستان کے حالات, سیاست اور وہاں پہ جو امن کا پروسیس ہے. تو پاکستان کی یہ جو کوشش ہے, دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی طالبان پاکستان آتے تھے افغان حکومت اس کے اوپر اعتراض کرتی تھی اور کہتے تھے کہ آپ نے ہماری مرضی کے بغیر کیوں طالبان کو پاکستان آنے کی دعوت دی یا ان کو کیوں پروٹوکول دیا. آج افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سفر ہے طالبان کا پاکستان کا, یہ امن کے پروسیس کے لیے ایک بڑا مثبت اقدام ہے. تو پاکستان کے بارے میں رائے تبدیل ہو رہی ہے اور دنیا میں پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. جی جنرل صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. 5 جنوری ریزمپشن آف ڈائلاگ کے حوالے سے ڈیٹ رکھی گئی ہے, اس سے پہلے اس وزٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے, جو انگیجمنٹ کسی لیول پر بھی ہو, چاہے وہ پاکستان میں آئے یا پاکستان ہم وہاں جائیں, 2 چیزیں بڑی واضح کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ سارے رول میں جس طرح بھی زید صاحب بھی بتا رہے تھے, پاکستان کا کلیدی رول سامنے کھل کے آ رہا ہے, دنیا کو ماننا پڑ رہا ہے اس چیز کا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی لیڈرشپ نے بہت پہلے بار اس چیز کا اعادہ کیا ہے, افغانستان کا امن پاکستان کے لیے شاید افغانستان سے زیادہ بھی ضروری ہو, اگر نہیں تو کم از کم اتنا پاکستان کو بھی انٹرسٹ ہے کہ افغانستان پرامن ہو, پاکستان بھی پرامن, اس ریجن میں امن ہے. اور تیسرا جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنی جلدی یہ امن قائم ہوگا تو یہ سی پیک کی ہم جو بات کر رہے ہیں, کنیکٹیوٹی کا جو ہب بننا ہے پاکستان نے, اس وقت اس کا سارا کھل کے سامنے بھی آئے گا, پاکستان کو ایڈوانٹیج بھی ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو آئے ہیں پاکستان سے بات چیت کر کے جائیں گے. جب کوئی آتا ہے مہمان گھر میں تو بات چیت کرتا ہے تو کافی ساری چیزیں آپ کو ان کی بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے, پھر پاکستان بھی اپنی بات چیت ان کو سمجھا سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے اس وقت, کیونکہ امریکن لیڈرشپ بھی چینج ہو رہی ہے, نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے یا وہ کس طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں اس کو آگے, وہ بھی پاکستان اور ان کو مل کے بات کرنی پڑے گی. اور پاکستان اور افغانستان کو میرا خیال ہے مل کے ہی کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی تاکہ جی رحیم اللہ صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں. رحیم اللہ صاحب, کیا پرتشدد کارروائیوں میں کمی دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ آنے والے دنوں میں؟ آج بھی کابل میں اٹیک ہوا جس میں ان کے نائب گورنر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, تو یہ پرتشدد کارروائیوں میں کمی کب ہم دیکھیں گے واضح طور پر؟ دیکھیں, اس کے بارے میں تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے. کچھ حملے تو طالبان کرتے ہیں یقیناً, لیکن کچھ حملے داعش کی طرف سے ہو رہے ہیں. اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ حملہ ہو جاتا ہے اور کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. جس طرح آج ایک حملہ بغلان میں ہوا ہے, 13 پولیس کے افسر مارے گئے, اس کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. آپ نے جو کہا ڈپٹی گورنر, اس کا قتل کل ہوا تھا. آج ایک اور سینئر آفیشل کا قتل ہوا ہے کابل میں. تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر کافی تشویش ہے افغانستان کے اندر بھی اور باہر بھی. اس لیے طالبان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کریں, لیکن یہ کارروائیاں صرف طالبان نہیں کر رہے, طالبان کے علاوہ داعش کے بھی حملے ہو رہے ہیں اور وہ ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ افغان حکومت کی فوجی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں, امریکہ کے بھی فضائی حملے ہوئے ہیں. تو سارے فریق ہی میرے خیال میں جو ہیں وہ اس میں ملوث ہے. البتہ یہ ہے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے اگر جنگ بندی ممکن نہ ہو تو کم از کم حملوں میں کمی آ جائے. جس طرح طالبان اور امریکہ کا معاہدہ جب فروری میں ہو رہا تھا تو امریکہ نے ایک شرط لگائی تھی کہ طالبان 1 ہفتے کے لیے اپنے حملے روک دیں, کم کر دیں, اور یہ ثابت کریں کہ سارے جو ان کے فائٹرز ہیں افغانستان میں وہ ان کے کمانڈ, ان کے کنٹرول کو مانتے ہیں. طالبان نے وہ شرط مان لی تھی, 1 ہفتے کے لیے اپنے حملے تقریباً روک دیے تھے.
اور واقعی یہ ثابت ہوا کہ جو بھی طالبان فائٹرز ہیں وہ طالبان کی جو قیادت ہے اس کی بات کو مانتے ہیں. تو اس طرح کا ایک معاہدہ بھی ہو سکتا ہے کہ حملوں میں کمی ہو جائے، لیکن طالبان جنگ بندی ابھی نہیں کریں گے، اور یہ جنگ ہی ان کے پاس ایک ہتھیار ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ ان سے بات کرے اور امن معاہدہ کرے. اس کی وجہ سے افغان حکومت نے بھی ان سے بات چیت کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، اور افغان حکومت کا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ جنگ بندی ہو. ابھی جو ایجنڈا تیار ہو رہا تھا، جس کے لیے 3-4 دن بات چیت بھی ہوئی اور پھر یہ 3 ہفتے کا وقفہ دیا گیا، اس میں بھی جو نمبر 1 پوائنٹ افغان حکومت کے ایجنڈے میں ہے وہ جنگ بندی ہے. اور طالبان کا جو نمبر 1، 2، 3 اہم ایشوز ہیں وہ شرعی نظام ہے، وہ آئین میں ترامیم ہے، اور عبوری حکومت کا قیام ہے. تو یہ ان کے جو ایجنڈا پوائنٹس ہیں وہ مختلف ہیں، اس کے اوپر بھی اختلاف ہے. شاید اسی لیے اتنا ایک لمبا وقفہ دیا گیا کہ یہ صلاح مشورہ کریں، اور پھر 5 جنوری کو یہ بات چیت شروع رحیم اللہ صاحب، کی جائے گی. what would we expect from this visit؟ کیا ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان کی اور خصوصاً طالبان کی، کیونکہ امریکہ میں بھی ایک جو ہے پریزیڈنشل شفٹ آ رہا ہے، تو ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ پاکستان کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ طالبان کس ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں، اور پھر امریکہ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اسے سم اپ کر دیں. دیکھیں، ہمیں کوئی زیادہ توقعات اس دورے سے وابستہ نہیں کرنی چاہیے. ابھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا نا کہ ٹرمپ نے بات چیت ختم کر دی تھی، پاکستان نے اس کو بحال کروایا. ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے، دونوں فریق رضامند ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان نے تو کھلے عام پبلکلی کہا ہے، طالبان سے کہا، وزیر اعظم نے بھی کہا کہ وہ جنگ بندی کریں یا حملے کم کر دیں. آج بھی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، طالبان سے کہا ہے. اور ظاہر ہے طالبان سے چاہیں گے، پاکستان کی یہ خواہش ہوگی کہ طالبان جو بھی ان کا اثر ہے وہاں پہ داعش یا پاکستانی طالبان، ان کا بھی ہاتھ روکے. اور امریکہ نے ان سے معاہدہ بھی کیا طالبان سے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو پاکستان یہی چاہے گا. طالبان ظاہر ہے ان کے اپنے مفادات ہیں، اور وہ 20 سال سے جنگ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی ہر بات کو تو نہیں مانیں گے، لیکن پاکستان کا لحاظ کریں گے، اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی آپ کا. جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم نے اگلے ٹاپک کی طرف آنا ہے، بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، اور پھر ڈسکس کریں گے کہ حکومت چاہتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات مارچ میں نہیں فروری میں ہو جائیں. کیا یہ ممکن ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. حکومت چاہتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات مارچ کی جگہ فروری میں ہو جائیں، لیکن اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، اور آرٹیکل 213 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ اناؤنس کرنی ہے سینٹ کے انتخابات کی. یہ حکومت کس طرح سے کر سکتی ہے؟ ایڈوکیٹ وسیم سجاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سینئر وکیل ہیں، سابق چیئرمین سینٹ ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں لیگل معاملات پہ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا سر، کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت جو چاہ رہی ہے وہ ہو پائے گا یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ گیا؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ جو تاریخ ہوتی ہے الیکشن کی وہ اور شیڈیول جو ہوتا ہے الیکشن کا وہ ذمہ داری ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی، اور یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا. یہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے اور آئین کے مطابق اس کا اختیار ہے کہ وہ شیڈیول کب دیتا ہے. نمبر 2، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینٹ کے الیکشن 30 دن جب ٹرم ختم ہو رہی ہوتی ہے ممبروں کی،
اس سے 30 دن پہلے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر یہ 12 مارچ کو ختم ہو رہا ہے تو تقریباً 11-12 فروری سے لے کے 11-12 فروری سے 11-12 مارچ تک ہو سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی آئین کی ایک شک ہے, آئین کا ایک ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, اس کو نفی نہیں کر سکتا, نہ ہی قانون سازی سے یہ ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ آئین کی شک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن 30 دن کے اندر ہوگا, تو الیکشن میں یہ نامینیشن پیپر فائل ہونا, اس کی اسکروٹنی ہونا, اس کی اپیلیں ہونا, یہ سارا الیکشن پروسیس میں شامل ہوتا ہے. تو لہذا اگر یہ سلسلہ شروع کیا جائے کوئی تقریباً 10 یا 11 فروری کو, تو اس میں بھی کچھ دن لگ جائیں گے, اس کے بعد پولنگ ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جو آخری لمٹ ہے 30 دن کی, اس میں شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ فروری کے اینڈ میں یہ پولنگ ہو سکے. اور لیکن یہ سارا شیڈیول دینا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پہلے بھی الیکشن سینٹ کی ختم ہونے سے پہلے ہوتے ہیں. یہ کیونکہ سینٹ ادارہ ہی ایسا ہے کہ یہ مستقل ادارہ ہے, تو یہ ہمیشہ الیکشن اس کے کچھ دن پہلے ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی کل ریٹائر ہو رہے ہیں تو آج الیکشن ہو جائے. سپریم کورٹ سے رجوع کرنا, سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا فیصلہ دے سکتی ہے؟ کس طرح سے اگر حکومت چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے, ظاہری بات ہے اٹارنی جنرل سے مشاورت ہوئی ہے, سپریم کورٹ کس طرح سے حکومت کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی, سپریم کورٹ میں اس معاملے میں تو بڑا واضح ہے, وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں کہ کیا شو آف ہینڈ سے ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ اس وقت جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کا سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, جی جی, وہ خفیہ جو رائے ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. اور آئین کے مطابق تمام جو الیکشنز ہوتے ہیں سینٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی, اسپیکر کا الیکشن, چیئرمین سینٹ کا الیکشن, یہ آئین کی روح سے اس کو سیکرٹ بیلٹ سے کیا جاتا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ کیا ہم شو آف ہینڈ سے کروا سکتے ہیں. میرا اپنا تو خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ سپریم کورٹ سے رائے لینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن آئین میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا, اور آئین میں ترمیم کے بغیر اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وسیم صاحب, اس پہ آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا, کیونکہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے بھی کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتی, شو آف ہینڈز نہیں ہو سکتا. لیکن ہم پھر ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں جب, اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے پی ٹی آئی نے 20 اپنے ایم پی ایز کو فارغ کیا اس بنیاد پر. تو یہ شو آف ہینڈز کیا پاسبل بھی ہے آئینی ترمیم کے بغیر؟ کوئی راستہ ہے اس کا؟ جی میرے خیال میں تو نہیں ہے. اس پہ دیکھیں نا, یہ شکایت پنجاب میں بہت کم سنی گئی ہے, یہ شکایت خیبر پختونخوا میں آتی ہے. اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے ڈسپلن کو مضبوط کیا جائے, جس طرح کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے اور نے اپنے بندوں کو فارغ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی بہت بڑی مشکل آتی ہے تو پھر آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے, جو کہ اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر وہ باقیوں کو بھی منا لیں اس بات پہ کہ جی یہ ملک کی مفاد میں ہے, تو ہو سکتا ہے وہ مان جائیں. جنرل صاحب, آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم اس ٹائم تو مشکل ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن جو پی ٹی آئی کا موٹو ہے, جو پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے, وہ کر پائے گی یا نہیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی ایسا کہا تھا لیکن ہو نہیں سکا تھا. پھر میرا اپنا جو ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو یہ ساری موو کرائی ہے, یہ پی ڈی ایم کو ایک انہوں نے بال پھینکا ہے, اور پی ڈی ایم کا ریئیکشن وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم نے کوئی تاریخیں دی ہوئی ہیں. جی جی, اس میں اس تاریخ کو, اس شیڈول کو اپسیٹ کرنے کے لیے یا ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے انہوں نے بات کی ہے. ورنہ وہ اٹارنی جنرل ہیں, سمجھتے ہیں لا کو, وہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی جب اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے. کیونکہ جس طریقے سے بھی سجاد وسیم صاحب فرما رہے تھے, میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا, میں تو لائر نہیں ہوں, نہ ہی مجھے قانون کا زیادہ پتہ ہے, لیکن جو وہ کہہ رہے تھے باقاعدہ آئین کے تحت, اس کو تو چینج کرنے کے لیے ہمیں اکثریت چاہیے ہوگی 2/3. جی جی, آئینی ترمیم سپریم کورٹ جاتی ہے, قدر نظر اس کے کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو سینٹ کے الیکشن کے بارے میں تو کہنا چاہوں گا اس کو ڈائریکٹ کیا جائے, ہمیں اس کو ڈائریکٹ الیکشن کرائیں, کیونکہ جس طرح باقی دنیا میں ہوتے ہیں. ہم نے ان کو لا کے بٹھایا ہوا ہے, یہ ہر پارٹی پھر اپنے اپنے جو وفادار لوگوں کو لا کے بٹھا دیتی وہاں پہ. جو سینیٹر صحیح ہونے چاہیے, جس کا مین مقصد تھا, وہ ہم اس مقصد پورا کر نہیں رہے. ٹیکنوکریٹس آئیں جو اپنے سبجیکٹ سے ایکسپرٹس ہوں,
جو حکومت کو صحیح طریقے سے رائے دے سکیں کہ چل سکیں، کیونکہ جب تک اس قسم کے لوگ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوں گے آج کے دور میں، تو جہاں پہ جنرلائز قسم کی حکومت گورنر صاحب نہیں کر سکتے. تو سینٹ کا جو مین مقصد یہ تھا صوبوں کو برابری کے حصے پہ لانے کے علاوہ کہ جو لوگ اس میں آئیں گے وہ ان کی قابلیت ڈفرینٹ لیول پہ ہوگی. یہ نہیں کہ ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر قابل نہیں ہوتے، لیکن وہ چونکہ ہر چیز روٹین سے وہ ڈیل کرتے ہیں، ان کا ایک اور لیول ہے جن کا اور لیول ہونا چاہیے تھا. میں تو سمجھتا ہوں شو آف ہینڈز از دی منیمم دیٹ شوڈ ڈو، اور اس کو اگر ہو سکے اس کو بھی ڈائریکٹ کریں، کیونکہ ہمارا اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے سینٹ کے اوپر، تو کوئی ڈلیور تو کر نہیں سکتے کوئی چیز، نہ ان کے اختیار میں کوئی چیز آ جاتی ہے اس میں. ایک انہوں نے پچھلے سال جو یہ لاسٹ جو نواز شریف کے دور میں انہوں نے کیا تھا وہ مذاکرہ خیز تھا بڑا. سینٹ چیئرمین صاحب پہلے ایک بل پاس کرا دیتے ہیں، پھر جب اس کو شور مچتا ہے وہ بل دوبارہ پیش ہوتا ہے، خود اس کے لیے اس کے اوپر نو کانفیڈنس کرواتے ہیں، خود چیئرمین سینٹ صاحب غائب ہو جاتے ہیں اس کے بیچ میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو وی شوڈ گیو اٹ دی امپورٹنس اٹ ڈیزروز. اب تو سینیٹرز کو زیادہ کوئی سوائز کی وہ تقریر کرتے ہیں بیٹھ کے، اور زیادہ ان کو کوئی زیادہ وہ نہیں دی جاتی امپورٹنس. ٹھیک. وسیم صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں یہ سیکرٹ بیلٹنگ کا پرپز کیا ہے؟ جیسے ابھی غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا کہ مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ شو آف ہینڈز اور ٹیکنوکریٹ آئیں اور شفافیت کے ساتھ جس طرح پوری دنیا میں ہو رہا ہو، لیکن یہاں پہ سیکرٹ بیلٹنگ پاکستان میں رکھی گئی ہے، تو مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ سیکرٹ بیلٹ ساری دنیا میں ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ ووٹ جو ہے کسی دباؤ کے تحت نہ دیا جائے، اپنے ضمیر کے تحت دیا جائے. اور اگر قانون سازی کے تحت یہ سیکرٹ بیلٹ ختم ہو سکتا ہے تو پھر اسمبلی میں بھی ختم ہو جائے گا. پھر تو عام جو وہاں کا تھانے دار ہوگا، وہاں کا جو ذمہ دار ہوگا، وہ اپنی مرضی سے ووٹنگ کروائے گا کہ اچھا بھی دکھا کے مجھے ووٹ کرواؤ. تو یہ آئین میں جو لکھا گیا ہے ایک مقصد کے تحت لکھا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ سینٹ کے بارے میں شاید انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایک ادارہ ہے جس سے توقعات ہیں، یہاں پہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کو ڈائریکٹ الیکشن کر دی جائے تو یہ پھر یہ جو ایک شکایت آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور ڈائریکٹ الیکشن میں ان لوگوں کو کینڈیڈیٹ بنایا جائے جو بہت ہائی کوالیفیکیشنز کے حامل ہوں، جن کے پاس تجربہ ہو. ہر ایک کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اصلاحات ہو سکتی ہیں، لیکن مختلف پارٹیز کو اس معاملے کے اکٹھا ہونا پڑے گا. جل صاحب اصلاحات ہو سکتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کنسنسس نہیں ہو پاتا. جب کنسنسس نہیں ہوتا تو وہ آئینی ترمیم بھی نہیں ہوتی، نہ اصلاحات ہوتی ہیں. تو ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو یہ چاہ رہی ہے شو آف ہینڈز کے معاملے پر، لیکن پیپلز پارٹی نہ رضامند ہے، نہ مسلم لیگ نون رضامند ہے. دیکھیے آپ نے پچھلے جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے جس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا تھا، اس کے بعد جب نو کانفیڈنس کا چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہوا، اس میں بھی کافی سارے ہنگامے کھڑے ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی، بڑے پیسے. اور پی ٹی آئی تو ریکارڈ ہے کہ 20 انہوں نے اپنے ایم پی ایس کو نکال دیا تھا پارٹی سے، اس سے پچھلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں. تو یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو تو روکنا چاہیے. آپ دیکھیں پاکستان کی سینٹ ہے ہائیسٹ ان ٹرمز آف کیا کہتے ہیں لیول، دیکھ لیجئے یہ آپ کو باڈی ہے یہ آپ کی. یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ ان کے بارے میں جو رائے دنیا کو پیش کی جاتی ہے، خود ہماری پولیٹیکل پارٹی جو بات کر رہی ہے اس سے اس سینٹ کی کوئی وقت تو نہیں آ جاتی دنیا کی نظروں میں. اسی طریقے سے سینٹر جب آتے ہیں اپنے پیسے دے کے آتے ہیں، اور جس طریقے سے جو بات ہوتی ہے اللہ جانتا ہے کہ کتنا کیا ہوتا ہے اس پہ، لیکن جو حقائق جو دنیا میں ہم بتائیں وہ یہی ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اور جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ اپنے من پسند افراد کو جن کو وہ نوازنا چاہتے ہیں ان کو لا کر وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں. اس لیے سینٹ کی جو افادیت ہے وہ ہم کھو دیتے ہیں اس چیز. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وی شوڈ جو کہہ رہی ہے پی ٹی آئی، ہمیں اس پہ جانے چاہیے. شو آف ہینڈز اگر نہیں کر سکتے ڈائریکٹ کر دیں اس کو. جیسے میں پہلے بھی کہا اور وسیم سجاد صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین بھی ہیں، لوئر بھی ہیں. میرا خیال ہے کر دینا چاہیے ان کو، تاکہ یہ جو ہم نے اپنی سینٹ کو اس طریقے سے ڈیگریڈ کیا ہوا ہے اس کا ایک لیول ہمارا بحال ہونا چاہیے. ٹھیک ناظرین، ہم نے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ حکومت گرانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، چاہے وہ سندھ اسمبلی کیوں نہ ہو. اور اگر سندھ اسمبلی میں استعفے آ گئے اور سندھ اسمبلی توڑ دی گئی تو الیکٹورل کالج ڈسٹرب ہوگا، اور پھر سینٹ انتخابات پھر کس طرح ہوں گے. یہ اس کا جواب آپ سنیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. اور پیپلز پارٹی بھی اپنے کارڈ بڑے سمارٹلی پلے کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اگر حکومت گرانے کے لیے سندھ اسمبلی سے استعفے دینے پڑے تو ہم استعفے دیں گے. لیکن یہ بیان بلاول بھٹو زرداری کا تب آیا جب حکومت نے کہا کہ ہم فروری میں سینٹ کے انتخابات کرا دیں گے. اب معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا, اس پر بات کرتے ہیں. اگر سندھ اسمبلی سے استعفے آ گئے اور باقاعدہ طور پر منظور بھی ہو گئے, الیکٹورل کالج ٹوٹ گیا, تو کیا کنڈیشن بنے گی؟ عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق اٹارنی جنرل ہیں, ماہر قانون ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب. کیا بنے گا اگر سندھ اسمبلی سے استعفے منظور ہو گئے تو سینٹ انتخابات کا؟ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے لیگیلٹی اور دوسری چیز ہوتی ہے لیجیٹمیسی. تو سپریم یہ جو کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سینٹ کے انتخابات جو ہیں ان کو اس طرح سے تو روکا نہیں جا سکتا, لیکن اگر الیکٹورل کالج جو ہے وہی پورا نہ ہو اور کچھ اسمبلیاں جو ہیں وہ نہ ہوں وہ, تو اس سے اس کی لیجیٹمیسی پہ ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا. لیجیٹمیسی پہ ڈائریکٹلی اثر پڑے گا, اور جب لیجیٹمیسی پہ ڈائریکٹلی اثر پڑے گا تو وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں انتخابات پھر نہیں ہو سکتے, ممکن نہیں ہے ایک عام آدمی کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. میں نے یہ نہیں کہا, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے جی وہ تو لیگیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جو بھی ڈیوٹیز ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن سینٹ کے الیکشنز تو ان کو کرانے پڑیں گے, کیونکہ 224(3) کے تحت جب بھی سینیٹرز اپنی جو مدت ہے سینٹ کی وہ پوری کر لیتے ہیں تو اس سے جو پروسیڈنگ 1 منتھ ہے اس کے اندر انہوں نے وہ الیکشن کروا سکتے ہیں. گو کہ اس کے بعد بھی کروا سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی کروا سکتے ہیں, لیکن پروسیڈنگ 1 منتھ سے پہلے وہ نہیں کرا سکتے. تو یہ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے, اور پھر 218 اور 219 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام الیکشنز جو ہیں آئین کے تحت وہ بھی ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی. تو یہ تو الیکشن کمیشن کا فنکشن ہے, اور یہ چیز جو ہے ان پہ لازم ہے کہ وہ الیکشنز تو ان کو کروانے پڑیں گے. ٹھیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیجٹ نہیں ہوں گے لیکن الیکشن کرانے پڑیں گے. جن صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک صرف پلے کر رہی ہے یا واقعی سندھ اسمبلی سے استعفے دے دے گی؟ دیکھیے پہلے تو یہ سوچیں جو بلاول بات کر رہا ہے وہ کیا باقی پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, یا یہ بلاول کے ذریعے وہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اور زرداری صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں؟ اصل بات تب سامنے آئے گی جب زرداری صاحب کو بات کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, پیس پارٹی کا جو وجود ہے اس وقت سندھ اسمبلی کی وجہ سے ہی ہے, یہ مت بھولیے آپ. ورنہ پنجاب سے تقریباً غائب ہو چکی ہوئی ہے, بلوچستان میں جو ان کی اسٹینڈنگ وہ بھی سامنے ہے, اور کے پی میں بھی تقریباً یہی حال ہے ان کا. سندھ اسمبلی سے اگر یہ چلے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی چانس لگ جاتا ہے کہ ان کے ممبرز اگر آئی ڈونٹ نو لیگلٹی کیا ہوئے گی اس کی, لیکن گورنمنٹ کو یہ آسانی ہو جائے گی, وہ سینٹ کا الیکشن تو کرا دیں گے. لیگلی تو بالکل ٹھیک ہے, وہ کرا دیں گے اس کو الیکشن. لیجیٹمیسی جس طریقے سے بھی عرفان قادری صاحب بات کر رہے تھے, یہ پیس پارٹی پھر شور مچاتی رہے گی, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا اتنا آسان نہیں ہے, بات کر دینا آسان ہے, ہم استعفے دے دیں گے. وہ گورنمنٹ والے بھی تو بچے نہیں ہیں جو گیم کھیل رہے ہیں, وہ بھی جسے میں نے پہلے عرض کی تھی, ان کے ساتھ بھی تو کچھ لوگ ان کو بھی تو ایڈوائز کرنے والے ہیں نا. یہ سب پارٹیوں میں ایسے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس قسم کی مووز اور کاؤنٹر مووز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ اس لاٹ آف ہائپ اس میں کچھ زیادہ جان ہے نہیں ہے. اول تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ابھی لاہور میں ہو گئی ہے, اس کے بعد پی ڈی ایم کو اپنی جو خود اپنے آپ کو وجود برقرار رکھنا مشکل ہوا ہے. بہت قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پیس پارٹی سر تک نمبر 1 تو جائے گی نہیں, اور نمبر 2 اگر وہ سٹیج آ گئی تو گورنمنٹ نے الیکشن کروا دینے ہیں. جس طرح بھی عرفان قادری صاحب بھی کہہ رہے تھے الیکشن ہو جائیں گے, تو نقصان کس کا ہوگا پھر؟ ٹھیک. عرفان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے, جبکہ یہ فیصلہ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کرنا تھا, اس نے یہ فیصلہ دینا تھا کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں. یہ اس کا استحقاق ہے. وفاقی کابینہ کس طرح سے کریے تو غیر آئینی ہے. انتخابات کے وقت کا جو متعین کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن کا فنکشن ہے, وہ آبویسلی کابینہ کا یا کسی اور کا نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کو یہ فنکشن جو ہے بطور اس کی ذمہ واری کے اس کو تفویض کیا گیا آئین میں, اور اس نے بالکل اس سے عہدہ برا ہونا ہے. اس میں کابینہ کا, کیبنٹ کا یا کسی سپریم کورٹ کا کہ وہ 186 کا جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی پٹیشن فائل کر دیں گے, اس کا دور کا تعلق نہیں ہے. کیونکہ جتنا اہم سپریم کورٹ ہے آئین کے نیچے اتنی ہی اہم الیکشن کمیشن ہے.
جی. اس لیے نہ تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کر سکتی ہے اور نہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے. نہ ہی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے. عرفان قادر صاحب آپ کا بہت شکریہ, وسیم سجاد صاحب کا بھی بہت شکریہ اور جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.